السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور سے سنیں، یہ کیونکہ قرآن کی تفسیر ہے، اس لیے آپ تمام حضرات ناظرین سے گزارش ہے کہ غور سے سننے کے بعد ضرور ثواب کی نیت سے شیئر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالی ہمارے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ابتدائی 5 آیتوں کا ترجمہ ہے سورہ علق کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ قریب تمام مفسرین کا اس میں اجماع ہے کہ قرآن کریم کے جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے یہی 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی۔ یہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی یہ سورہ علق ہے، جس کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک جگہ حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خلوت اختیار کی اور تنہا رہنا پسند کرتے تھے۔ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، وہاں غور و فکر کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر مبارک پر پہنچے تو پھر یہ جو ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلی وحی بھی یہی ہے۔ یہ اس پر قریب تمام مفسرین کا اجماع ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اس کی تفسیر کیا ہے، آپ غور سے سنیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ صبح کے ظہور کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے توشہ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی راتیں وہاں عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ یعنی غار حرا میں ایک تو غور و فکر بھی کرتے تھے اور عبادت میں بھی مشغول رہتے تھے۔ پھر آتے اور توشہ لے کر چلے جاتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اچانک وہی شروع میں ہوئی۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پکڑا، دبوچا، یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھ۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے مجھے دوبارہ دبوچا جس سے مجھے تکلیف بھی ہوئی، پھر چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھو۔ میں نے پھر یہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور تکلیف پہنچائی، پھر چھوڑ دیا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم تک پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑھا دو۔ چنانچہ کپڑا اڑھا دیا، یہاں تک کہ ڈر خوف جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا واقعہ بیان فرمایا مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ جاہلیت کے زمانہ میں یہ نصرانی ہو گئے تھے۔ کون؟ ورقہ بن نوفل۔ عربی کتاب لکھتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بڑی عمر کے بوڑھے تھے۔
आंखें जा चुकी थी। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा कि अपने भतीजे का वाक़या सुनिए। वरक़ा ने पूछा कि भतीजे आपने क्या देखा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या कह सुनाया। वरक़ा बिन नौफल ने सुनते ही कहा कि ये वह राजदा फरिश्ता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी अल्लाह ताला का भेजा हुआ आया करता था। काश कि मैं उस वक्त जवान होता, काश कि मैं उस वक्त ज़िंदा होता जबकि आपको आपकी कौम निकाल देगी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से सवाल किया कि क्या वह मुझे निकाल देंगे? वरक़ा ने कहा कि हाँ, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जितने भी लोग आपकी तरह नबुव्वत से सरफराज हुए उन सब से दुश्मनियाँ की गई। अगर वह वक्त मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। लेकिन उस वाक़या के बाद वरक़ा बहुत कम मुद्दत ज़िंदा रहे और इधर वही भी रुक गई और उसके रुकने का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा रंज था। कई मरतबा अपने पहाड़ की चोटी पर से अपने आप को गिरा देना चाहा, लेकिन हर वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते और फरमा देते कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। इससे आपका रंज गम जाता रहता और दिल में कदरे इत्मीनान पैदा हो जाता और आराम से घर वापस आ जाते। ये हदीस सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ में भी जो है मरवी, इसकी सनद में, इसके मतन में, इसके मानी में जो कुछ बयान करना चाहिए था वह हमने हमारी शरह बुखारी में पूरे तौर पर बयान कर दिया गया है। अगर जी चाहे तो वहीं देख लिया जाए। बस कुरान करीम बातबा नुज़ूल के सबसे पहली आयतें यही है। यही पहली नेमत है जो खुदा ताला ने अपने बंदों पर इनाम की और यही वह पहली रहमत है जो उस अरहमुर राहिमीन ने अपने रहमो करम से हमें जो है मरहमत फरमाई। और उसके बाद फरमाया कि वह एक जमे हुए खून के शक्ल में था। अल्लाह ताला ने उस पर से एहसान किया कि उसे अच्छी सूरत में पैदा किया, यानी इंसान को। फिर इल्म जैसी अपनी ख़ास नेमत से उसे मरहमत फरमाई और वह सिखाया जिसे वह नहीं जानता था। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।